السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اسلامی حجاب پر اس وقت بڑی بحث چل رہی ہے اور بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ آج ان تمام اعتراضات کو میں جمع کرتا ہوں جو میرے سامنے آئے ہیں اور اس کے جوابات دیتا ہوں۔ اب اعتراضات اگر اور بھی ہو کسی کے سامنے، کسی کے پاس، تو وہ بھی بھیج دیے جائیں تاکہ ان کے بھی جواب صحیح طور پر دے دیے جائیں۔ لیجئے، پہلا اعتراض، حجاب عورتوں کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ جواب، اعتراض کرنے والے پہلے یہ بتائیں قید کہتے کس کو ہیں؟ ہم سے سنو، قید کہتے ہیں خلاف طبیعت یا چاہت کے خلاف حبس کو، یعنی کسی کو ایسی چیز میں رکھنا جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اس کی چاہت کے خلاف ہو، جو حبس سے خلاف طبع ہو، اس کو قید ہرگز نہیں کہتے۔ یعنی جو چیز ایسی ہو کہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہو، اس کو قید نہیں کہتے۔ بیت الخلاء میں انسان اپنی مرضی سے پردہ کر کے بیٹھتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک ہر پردہ قید ہے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باتھ روم میں بھی انسان قید میں رہتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اسے قید نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ حبس طبعی ہے، یعنی ایسی قید جو ضروری ہے، طبیعت کے موافق ہے۔ ثابت ہوا کہ ہر پردے کو قید کہنا صحیح نہیں، بلکہ صرف حبس خلاف طبع، یعنی جو طبیعت کے خلاف قید ہو، اس کو قید کہا جاتا ہے۔ اسلامی حجاب پر اعتراض کرنے والوں کو پہلے اس بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان خواتین جو پردہ کرتی ہیں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، وہ ان کی طبیعت کے موافق ہے یا مخالف۔ سب جانتے ہیں کہ پردہ مسلمان عورتوں کے لیے خلاف طبع نہیں ہے، ان کی طبیعت کے موافق ہی ہے، کیونکہ مسلمان خواتین کے لیے حیا یعنی شرم امر طبعی ہے، طبیعت کی ضرورت ہے، قید مجبوری سے کیا جاتا ہے، اور مسلمان عورتیں پردہ اپنی خوشی سے کرتی ہے، لہٰذا پردہ حبس طبعی یعنی قید نہیں ہوا، حبس طبعی ہوا یعنی طبیعت کے موافق ہوا۔ اور قید کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ قیدی کے شر سے، یعنی قیدی کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ جبکہ پردہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت غیر مردوں کی شرارت سے محفوظ ہو جائے، اس لیے حجاب کو قید کہنا بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ چلیے آئیے دوسرا اعتراض۔ اعتراض نمبر 2، حجاب کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں ترقی نہیں کر پاتی، پردہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ جواب، اگر ایسا ہی ہے تو پھر دو باتوں کا جواب دو۔ اول، کیا جتنی غیر مسلم لڑکیاں ہیں جو کہ پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں پہنتی، وہ سب ترقی یافتہ ہے؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ترقی یافتہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، ملک ہندوستان ہی میں بہت سی اعلیٰ سے اعلیٰ تر پوسٹ پر مسلم باپردہ خواتین فائز ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور پردے کے ساتھ ہے، ان کی ترقی میں پردہ رکاوٹ کیوں نہیں بنا؟ یہ دونوں کا جواب چاہیے۔ ان دونوں باتوں سے ثابت ہوا کہ حجاب کو ترقی کے لیے رکاوٹ کہنا سراسر جھوٹ اور غلط بات ہے۔ تیسرا اعتراض، ہزاروں عورتیں پردہ نشینی کی وجہ سے تپِ دق اور سل وغیرہ جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو کر مر جاتی ہے، کیونکہ انہیں تازہ ہوا کھانے اور سیر و تفریح کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بھی عجیب لچر اعتراض ہے۔ جواب، یہ ایک وہم اور غلط خیال ہے۔ لاکھوں مرد بھی ان امراض کا یعنی ان بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں ہزاروں ایسے ہیں جن کے گھروں میں کوئی عورت بھی پردہ نشین نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان امراض میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے، اور ایسی کوئی عورت بھی ان کے گھر میں نہیں ہوتی۔ ان مردوں کو ان عورتوں سے بیماری لگ گئی ہوگی کیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ کیا وہ مرد بھی تازہ ہوا کھانے سے محروم رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، تازہ ہوا کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی بیماریاں ان مردوں کو بھی ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہزاروں غیر مسلم عورتوں کو یہ بیماریاں نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو ان بیماریوں کا سبب حجاب کو بتانا سراسر تعصب اور نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ چلا کہ امراض کی وجہ سے پردہ نہیں، ورنہ مردوں اور غیر مسلم عورتوں کو ان بیماریوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے عورتوں کو بے پردہ کرنے کی یہ کوشش و بہانہ بھی بے بنیاد اور باطل ہے۔ اعتراض نمبر 4، اگر اسلام خواتین کو عزت دیتا تو پردے کا حکم نہیں دیا جاتا، کسی کو کپڑے میں بند کر کے رکھنا اس پر ظلم ہے، عزت دینا نہیں۔ واہ، یہ بھی عجیب اعتراض ہے۔ جواب،
مذہب اسلام نے عورتوں کو جتنی عزت دی ہے اتنی عزت کسی مذہب نے نہیں دی. اسلام کی نظر میں عورتیں نہایت ہی پاکیزہ، قیمتی اور معزز ہیں. دنیا جانتی ہے کہ پاکیزہ اور قیمتی چیزوں کو پردے ہی میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان پر کوئی بری نظر نہ ڈالے. ہیرا اہل ثروت یعنی مالدار لوگوں کی نظر میں قیمتی ہوتا ہے، اگر وہ اسے پردے میں رکھے تو کوئی اعتراض نہیں. ہندو مذہب میں سادھوی اپنے سارے جسم کو پردے میں رکھے تو کوئی اعتراض نہیں. عیسائیوں کے چرچ کے پوپ کی خواتین اپنے سارے بدن بلکہ ہاتھوں کو بھی دستانے سے چھپا کر پردہ کرے تو کوئی اعتراض نہیں. پھر اسلام کی مقدس شہزادیاں خود کے پاکیزہ و قیمتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے حجاب پہنے تو وہاں اعتراض کیوں؟ وہاں ظلم نہیں تو یہاں ظلم کیوں؟ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ اگر پردہ ظلم ہے تو ہندو مذہب میں شادی کے وقت دلہن کے چہرے تک کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس رسم کو بھی ظالمانہ رسم کہنے کی جرات ہے؟ اگر کہو گے کہ وہ کچھ وقت کا پردہ ہے تو ہم کہیں گے اسلام اور دیگر مذاہب میں یہی تو فرق ہے کہ دوسرے مذہب کچھ وقت کے لیے عورتوں کی آبرو اور وقار کا خیال رکھتے ہیں، مگر اسلام اپنے ماننے والی شہزادیوں کی ہمہ وقت تحفظ اور عزت کی خواہش رکھتا ہے. اس لیے پردے کو منافی عزت اور ظلم کہنا بالکل غلط ہے، ورنہ پہلے معترضین اپنی رسم و رواج کو ظالمانہ قرار دیں، یعنی اعتراض کرنے والے جو اپنی رسم و رواج میں پردے کرتے ہیں اس کو ظالمانہ قرار دیں. چلیے 5واں اعتراض، حجاب سے عورتوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر موذی چیز پہنی ہی کیوں جائے؟ واہ، بڑا عجیب اعتراض کیا ہے، اور وہ بھی اس دور کے اندر جبکہ کورونا وائرس آیا ہوا. ہاں چلیے آئیے جواب سنیے. سانس لینے میں تکلیف تو ماسک پہننے سے بھی ہوتی ہے جناب، پھر ماسک بھی پہنا ہی کیوں جائے؟ ہرگز نہیں پہننا چاہیے کہ سانس میں تکلیف ہوتی ہے. یہاں تم جواب دو گے کہ معاشرے میں کورونا وائرس موجود ہے، ماسک کی وجہ سے جان کی حفاظت ہوگی، تو یہی جواب ہم سے بھی سنو کہ معاشرے میں شریر انسانوں کا وائرس موجود ہے، حجاب کی وجہ سے عورت کی آبرو کی حفاظت ہوگی. جب تمہیں ماسک منظور ہے تو اسلام کی مقدس شہزادیوں کو اسلامی حجاب بھی منظور ہے. تاہم خیال رہے کہ جو خواتین باپردہ زندگی گزارتی ہیں انہیں حجاب کے سبب سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر چاہو تو ہماری کسی باپردہ بہن سے دریافت کر لو. اس لیے حجاب کی مخالفت میں یہ بہانہ بھی سراسر بے بنیاد ہے. اور سنو، آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ کے وقت کے اندر اکثر جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تب ہندو بیٹیاں ہوں یا مسلم لڑکیاں ہوں، یہ ساری لڑکیاں اپنے چہروں پر پردے باندھ کر کے، کپڑا باندھ کر کے گھروں سے نکلتی ہیں تاکہ دھوپ ان کے چہرے پر نہ پڑے، جس سے دھوپ کی تپش سے چہرہ خراب نہ ہو. تو یہ تو وقتی طور پر وہ پردہ کرتی ہے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے، اور اسلام نے ہمیشہ پردہ کرنے کا حکم دے دیا، اور اسلام کی شہزادیاں اپنے چہروں کو ہمیشہ بچا کر کے جو ہے تو دھوپ کی تپش سے بھی بچاتی ہے اور شریر انسانوں سے بھی بچاتی ہے، اور اس طرح پردہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ اعتراضات آپ کی طرف سے آئے تھے جن کا ہم نے جواب دے دیا. اگر اور اعتراضات آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قسط وار ان کا بھی جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.